بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، طویل عرصے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنے کچھ مصروفیات اور بیماری اور ناسازی کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضری دینے سے قاصر تھا۔ الحمدللہ اللہ نے صحت دی، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک مشہور ویب سائٹ اور ایپلیکیشن ہے جسے 1xBet کہا جاتا ہے۔ 1xBet سے دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگ منسلک ہیں۔ 1xBet ایپلیکیشن اس طرح کام کرتی ہے کہ مختلف گیمز پیش کرتے ہیں، اس میں لوگ پیسے لگاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، سٹہ بازی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یا تو لوگ دوگنا تین گنا کماتے ہیں یا اپنے لگائے ہوئے پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مختلف قسم کے بے شمار گیمز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کرکٹ کے جو میچز ہو رہے ہیں اس پر بھی یہ بیٹ لگاتے ہیں، سٹہ لگاتے ہیں، جوا لگاتے ہیں۔ وہ اس طرح مثلاً آج کوئی میچ ہو رہا ہے دو ملکوں کے درمیان یا دو ٹیموں کے درمیان، تو شروع کے ابتدائی بال سے لے کر آخری بال تک اس پر بیٹ یا سٹہ لگایا جاتا ہے۔ مثلا اس پر بھی سٹہ لگایا جاتا ہے کہ اس میچ کے پہلے بال پر 1 رن بنتا ہے، 2 رن بنتے ہیں، 3 بنتے ہیں، 4 بنتے ہیں، چھکا لگتا ہے یا کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے یا وائٹ بال ہوتا ہے، نو بال ہوتا ہے۔ یہ ہر بال پر بیٹ لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اوور پر بھی بیٹ لگایا جاتا ہے کہ اس اوور میں کتنے رنز بنتے ہیں، اور اسی طرح ٹیموں پر بھی کہ کون سی ٹیم جیتے گی کون سی ہارے گی۔ مثلا پاکستان اور انڈیا کے درمیان آج میچ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر انڈیا جیت گیا تو آپ کو 1000 روپے دوں گا، اگر پاکستان جیتے گا تو آپ مجھے 1000 روپے دیں گے۔ تو یہ 1xBet بھی اسی طرح کام کرتی ہے کہ لوگ مختلف دنیا بھر سے اس میں جوا کھیلتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں۔ اسی طرح یہ صرف کرکٹ پر بس نہیں بلکہ فٹ بال، والی بال، ٹینس، باسکٹ بال، دنیا بھر کی جتنی بھی کھیلیں ہیں ان سب پر یہ بیٹ لگاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یہ پروگرام وہ پیش کرتے ہیں۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا شریعت کی روح سے 1xBet میں سرمایہ لگانا، پیسے لگانا درست ہے یا نہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا، اس معاملے کا جائزہ لیا، 1xBet کا جائزہ لیا، تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قمار میں داخل ہوتا ہے۔ قمار کہتے ہیں ہر اس معاملے کو جس میں کسی شخص کو کسی مال کا مالک بنانے کو اس شرط پر موقوف رکھا جائے کہ جس کا وجود اور عدم دونوں مساوی ہو، دونوں برابر ہو، یعنی معاملے میں اس طرح شرط رکھنا جس کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہو۔ مثلا میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر فلان ٹیم جیتے گی تو میں تمہیں 1000 روپے دوں گا، اگر وہ ٹیم ہار جائے گی تو آپ نے مجھے 1000 دینا ہے۔ اب یہ شرط لگانا ہار اور جیت کا، اس کے دونوں طرفین مساوی ہیں، تو یہ قمار ہے، قمار۔ اور قمار کو قرآن و حدیث میں ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 90 میں جوے اور سٹہ بازی کو شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کے آیت نمبر 91 میں، اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے درمیان شراب اور
جوے کے ذریعے بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ شراب اور جوا تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے غافل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، سٹہ بازی کرتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کر لے۔ تو حاصل یہ کہ یہ ون ایکس بیٹ جتنے بھی معاملات کرتے ہیں، جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے اس پر غور کیا ہے، یہ جوا اور سٹہ بازی میں شامل ہے۔ تو جوا، سٹہ بازی اور قمار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے حرام قرار دیا ہے۔ جوے کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی عمل قرار دیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جوے کے ذریعے شیطان تمہارے دلوں میں بغض اور عداوت پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو اپنے ساتھی کو کہے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ صدقہ کر لے۔ تو لہٰذا ہمیں ایسی چیزوں سے، ون ایکس بیٹ ہو یا اس طرح دیگر ایپس ہو جو اس طرح جوے اور سٹہ بازی کی ترغیب دیتے ہیں، ان سے بچ کر رہیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمد